تو آج ہم نے اس پہلے جملے میں یہ ثابت کرنے کی، یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسماء کے والے سے جو شیخ نے فرمایا کہ این یرا آیانہ، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو شیخ کے دیگر کلام میں چونکہ یہ چیزیں موجود تھیں تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ اس کو جمع کر دیتے۔ شارحین میں سے اکثر نے اس پہ خود سے شرح کرنے کی کوشش کی ہے اور شیخ کے کلام پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کی شرح نہیں اٹھائی، اور ہماری کوشش، ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کی طرف ہی رجوع کریں، شیخ کے کلام کی شرح شیخ کے کلام سے ہی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے فصوص کے فص آدمیہ کے پہلے جملے کی ابتدا کی تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ نے پہلے جملے میں ہی دو اصطلاحات شیخ کی جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اس میں ایک مشیت تھی اور دوسری اسماء الہیہ الحسنہ تھی۔ تو اپنی پچھلی 6 ویڈیوز ہم نے 3 اسماء الہیہ پہ بنائی اور 3 ہی مشیت پہ بنائی، جس پہ ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شیخ کے نزدیک مشیت اور اسماء، ان کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے، ان اصطلاحات کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے اور بیسیکلی ہیں کیا۔ تو یہ ہمارے پاس فصوص الحکم کتاب موجود ہے۔ آج ہم دوبارہ سے اسی پہلے جملے کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، دوبارہ سے اسی کو ہی اس کی باقاعدہ شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے کلمہ آدمی میں نگینہ حکمت الہی۔ شروع ہوتا ہے، جب حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کی حیثیت سے کہ جن کا کوئی شمار نہیں، یہ چاہا کہ وہ ان کے آیان کو دیکھے۔ تو یہاں پر یہ واضح رہے کہ ہم نے جو چاہا ہے یہ مشیت کا ترجمہ کیا ہے، لما شاء الحق سبحانہ۔ تو یہ جو شاء ہے یعنی کہ جب حق سبحانہ کی مشیت میں یہ آیا کہ وہ ان کے آیان کو دیکھے۔ اب یہاں پر اگلا جملہ یا اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ آیان کا لفظ ہے، یعنی کہ ان اسماء کے آیان کو وہ دیکھے۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ یہاں پر شارحین نے بڑی کوشش کی ہے شرح کرنے کی، مختلف شارحین نے مختلف شرح کی ہے، اور کچھ کی شرح جو ہے وہ بالکل ہی بڑی عجیب سی بھی ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیان کو دیکھنا کیا ہے، کہ اسماء کے آیان ہیں کیا۔ تو اس کے بعد آگے جملہ کنٹینیو ہوتا ہے، اور اگر تو چاہے تو یہ کہہ لے کہ این یرا عینہ، کہ اپنے عین کو دیکھے۔ اب یہاں پر یہ جو عین کا لفظ آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے، اصل بات جو ہے وہ آج ہماری بس یہی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسماء الہیہ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، مشیت الہیہ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن اسماء کے آیان کو دیکھنے سے کیا مراد ہے اور اپنے عین کو دیکھنے سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے پھر دوبارہ ہمیں اسماء الہیہ کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور شیخ نے اس حوالے سے 2 کتابوں میں یہ چیپٹر لکھا ہے۔ مطلب اس مقام کی جو شرح ہو سکتی ہے وہ شیخ نے 2 مقامات پر کی ہے، ایک عنقائے مغرب کتاب میں کی ہے اور دوسری انشاء الدوائر رسالے میں کی ہے۔ تو پہلے ہم عنقائے مغرب کو دیکھتے ہیں کہ اسماء کے حوالے سے شیخ کیا بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے عنقائے مغرب کتاب کھلی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 169، 169، اسماء الہیہ کا ازلی مکالمہ۔ تو یہ تخلیق کائنات سے پہلے جو اسماء الہیہ کا مکالمہ تھا، یہ اس کے اوپر بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیخ اسماء کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں اور ہمیں اپنی شرح میں اس سے کیا چیز سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں، تمام اسماء حضرت مسمى میں جمع ہوئے، یہ عدد سے منزہ ایک کریم وطری اجتماع تھا
کہ نہ وہاں زمان تھا نہ مکان۔ جب اس اجتماع میں ہر اسم اپنے مرتبے پر پہنچا اور اپنی منزلت سے متجاوز نہ ہوا تو انہوں نے بحث و تکرار کے بغیر گفتگو کا آغاز کیا۔ ہر اسم نے اپنے برابر والے اسم کی طرف متمیز حیثیت میں اشارہ کیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے اسماء کا ایک اجتماع ہے کہ جس میں ہر اسم دوسرے اسم سے متمیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ بولے کاش ہم جانتے کیا وجود میں ہمارے سوا بھی ہیں، سوا بھی کچھ ہے۔ تو بیسیکلی تو اسماء شیخ کے نزدیک نسبتیں ہیں، لیکن وہ وجود عینی وجود کی یہاں پر اسماء بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ لفظی وجود کہہ لیں، آپ اس کو نسبی وجود کہہ لیں، یہ اس وجود کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سو ان میں سے دو اسماء کے سوا کسی نے نہ جانا کہ کیا ہونا ہے۔ ابھی ہم اس کو واپس فصوص سے بعد میں ملائیں گے۔ ان میں سے ایک اسم مخفی علم تھا، پس تمام اسماء اسم العلیم الفاضل کی جانب لوٹے اور بولے تو ہمارے لیے الحکیم العادل ہے۔ وہ بولا ہاں بسم اللہ۔ سو اس نے اسم الجامع کی طرف اشارہ کیا الرحمن، پھر اسم التابع کی طرف اشارہ کیا الرحیم، یعنی کہ اس نے بسم اللہ پڑھی اور اسم العظیم کی آگاہی بخشی۔ وصلی اللہ علی النبی محمد الکریم، وصلی اللہ یعنی کہ اللہ کی رحمت ہو، یہاں رحمت کی جہت سے پھر اسم الجامع کی طرف لوٹا علی النبی، نبی پر، یہ اسم الخبیر اور العلی کی جانب اشارہ ہے۔ محمد الکریم یہ اسم الحمید کی جانب اشارہ ہے۔ سو اسماء میں سے ایک اسم نے غور کیا جو العلیم کی ذات ذکر کردہ بات سے بے بہرا تھا۔ جب اسم العلیم نے یہ درود پاک کا صیغہ پڑھا تو ایک اسم نے سوال کیا، کہتا ہے اس کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہستی ہے۔ جو الکلیم کے ادا کردہ لفظ سے ناشنا تھا وہ العلیم سے بولا آپ نے کس پر درود بھیجا، اپنی بات میں کس کی طرف اشارہ کیا، کسے ہماری جامع حضرت سے ملایا، یہ کس کا نام ہماری سماعتوں سے ٹکرایا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اسماء جو ہیں، یہ جو اسم العلیم ہے یا اسم الکلیم ہے، جب اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں تو اس میں ایک انجان سا نام ہے، تو اس نے پھر سوال کیا۔ آگے فرماتا ہے پھر ہم میں سے چند اسماء کو اشارے اور تاکید سے اس کے اسم الرحیم اور الحمید سے ملایا۔ وہ بولا حیرت ہے، یہی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اب یہاں پر حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہم آگے بعد میں آپ کو جوڑ کے بتائیں گے کہ کیسے حقیقت محمدیہ جو ہے وہ پھر وجود سے جڑتی ہے۔ چونکہ وجود اسماء کے اعیان کا ظہور ہی اس وقت ہونا ہے کہ جب نیچے موجودات ہوں، یعنی کہ اسماء کی تاثیرات کا ظہور، اسماء کی پاورز کا ظہور۔ تو ظہور اس وقت ہوگا کہ جب نیچے مخلوقات ہوں گی، اور مخلوقات اس وقت وجود پذیر ہوں گی جب حقیقت محمدیہ وجود پذیر ہوگی، وجود پذیر ہوگی یا وجود پذیر ان کو کرے گی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ وہ بولا حیرت ہے، یہی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں تحقیق سے اسے تم پر واضح کروں، تم پر اس کی معرفت کی راہ کھولوں۔ یہ موجود تمہاری حضرت میں تمہارے جیسا ہے۔ اب یہاں پر حقیقت محمدیہ کے لیے لفظ موجود کا اطلاق کیا گیا، جو کہ وجود سے متصف کوئی چیز ہے۔ اسی پر تمہاری عطایات کے آثار ظاہر ہونے ہیں۔ اب اسماء الہیہ کے جو اثرات ظاہر ہونے ہیں تو وہ مخلوقات پر ہونے ہیں، جو مخلوقات کا ظہور ہونا ہے تو وہ وجود سے ہونا ہے، اور وہ براہ راست شیخ کے کلام میں حق تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کے وجود کا ایک حجاب ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا گیا۔ یعنی کہ یہ حق تعالیٰ کے وجود سے متمیز ایک چیز، جو اس کا لباس کہہ لیں، حجاب کہہ لیں، اس کی اوٹ کہہ لیں، اس کی درپن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو یہ جو حقیقت محمدیہ جس کو وجود، مخلوقی وجود آپ اس کو کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا اسی پر تمہارے عطایات کے آثار ظاہر ہونے ہیں، اس حضرت کی ہر شے اسی میں ہے، یہی اس کے کسب سے اسے پورا کرتا ہے، یہ تمہارے اسماء میں تمہارا شریک ہے اور مجھ سے تمہارے حقائق کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک اسماء ہے، ایک ذات ہے، اور تیسری مخلوقات ہیں۔ تو جو مخلوقات ہیں ان کا سارا مصدر کہہ لیں، سورس کہہ لیں، منبع کہہ لیں، ماخذ کہہ لیں، وہ وجود ہے، اور وہ جو وجود ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ تو اب اس طرح سے بات چل رہی ہے کہ یہ تمہارے اسماء میں تمہارا شریک ہے اور مجھ سے تمہارے حقائق کی خبر رکھتا ہے، تمہاری حضرت سے نکلے اسی مذکورہ موجود سے
کائنات، کیفیات اور مکان نے وجود پذیر ہونا ہے، یعنی کہ حقیقت محمدیہ جو ہے وہی اس تمام کائنات کا وجود ہے، اور اسی موجود میں اسم الظاہر سے تمہارے حقائق کا ظہور ہونا ہے، اور پھر جب یہ موجود ہوگا تو پھر تمہارے حقائق کا ظہور ہوگا، اور اسی جانب اسم المان اور دیگر اسماء سے تمہارے حقائق کا نشور ہونا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد مزید آگے بات چلی، اگلے پیراگراف میں فرماتے ہیں، بولے تو نے ہمیں وہ بات بتائی کہ جس سے ہم لا علم ہیں، اور یہ فضل والا اسم تو ہمارے لیے عظیم ہے، سو ایسا کب ہوگا، یعنی کہ یہ کائنات کب تخلیق ہوگی، یہ راز کب کھلے گا۔ بولا تم نے الخبیر سے پوچھا، البصیر سے ہدایت مانگی، لیکن ہم زمانے میں نہیں کہ ہمارے اور اس موجود کے وجود پذیر ہونے میں کوئی مدت اور وقت ہو۔ ہمارے لیے تو بس یہی ہے کہ حضرت تقدیم و تاخیر میں مشیت کا دھیان کریں، سو آؤ ہم سب مل کر اپنی جنس میں احاطے والے اسم سے سوال کریں جو خود میں منزہ ہے، اور پھر اسم المرید کی جانب اشارہ کیا، یعنی کہ المرید نے ہی آگے بیسیکلی تو یہ اسم اللہ کی طرف اشارہ تھا، اس نے اسم المرید کو کہنا ہے کہ اس کائنات کو ظہور پذیر کرے، تو لیکن یہ اسماء اسم المرید کے پاس گئے، آگے اس سے پوچھا گیا اس عالم تقید کا ظہور کب ہے، چونکہ اسم المرید نے ایجاد کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پرانی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں، پچھلی ویڈیو میں، کہ مشیت کا مطلب ارادہ کرنا ہے، اور اردو کا ارادہ اور عربی کا جو ارادہ ہے اس سے مطلب ایجاد کرنا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو یہ اس طرح سے گئے۔ مرید سے پوچھا اس عالم تقید کا ظہور کب ہے جس میں ہمارا حکم اور زور ہے، کب ہم اپنے آثار کے ظہور سے کائنات کی اس سیر کو جائیں گے جس سیر کا ذکر اسم الحکیم کرتا ہے۔ تو کائنات کے ظہور کی سیر کو جانا، یہ بیسیکلی مراد ہے کہ جب اللہ نے اپنے اسماء حسنہ کی حیثیت سے چاہا، وہ اسماء کہ جن کی کا کوئی شمار نہیں، ان یرا اعیانہا کہ وہ ان کے اعیان کو دیکھے، اسماء حسنہ کے اعیان کو اسم اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے آثار کا ظہور کب ہونا ہے، یا دوسرے سینس میں کتاب انقاء مغرب میں آگے جس طرح فرمایا، ہم اپنے آثار کے ظہور سے کائنات کی اس سیر کو جائیں گے جس سیر کا ذکر اسم الحکیم کرتا ہے۔ تو یہ جو کائنات کے ظہور کی جو سیر ہے یہ مراد ہے ان یرا اعیانہا۔ آگے فرمایا المرید بولا جس کا ہونا مقدور ہے یہ سمجھو کہ ان قریب اس کا ظہور ہے۔ اسم العلیم بولا اس کا نام انسان ہے، یعنی کہ یہ جو مخلوقات اب ظہور پذیر ہوں گی تو اس میں سے جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے شرف والی چیز ہے، اسی کا ہی نام لیا جاتا ہے، تو یعنی مخلوقات کا نام انسان ہے، یہ منتخب شدہ از اسم الرحمن ہے، اسم المحسن اور اس کے ساتھیوں کا اسے فیضان اور اس پر ان کا احسان ہے۔ تو اس کے بعد آگے فرماتے ہیں لہٰذا تمام اسماء الہیہ نے انسانی بندے کی اس مملکت کو اس ربانی حد پر بانٹ لیا۔ اب یہ بھی فصوص کے پہلے جملے سے ہی مل رہی ہے بات، اور حضرت الہیہ ذاتیہ میں اپنے اپنے حقائق پر ناز کیا، سب نے اپنے اسلوب اور دستور کا حکم واضح کیا، اور اس رغبت میں اس مخلوق کے وجود میں جلدی کی کہ ان کے عین کا ظہور ہو۔ اب یہ دیکھیں لفظ بھی آ گیا کہ عین کا ظہور ہو، عربی میں بھی دیکھتے ہیں اس کو کس طرح شیخ نے لکھا ہے، ہاں، وَتَعَجَّلُوا وَجُودَ هَذَا الْكَوْنِ رَغْبَةً فِي أَن يَظْهَرَ لَهُمْ عَيْنٌ۔ پھر وہ سب اسم المرید کے پاس گئے جس کے ذمہ وجود کو تخصیص دینا، مطلب یہ پھر آگے ساری تفصیل چلے گی کہ اسم المرید نے ان کو کیا کہا، پھر واپس اسم اللہ کے پاس گئے، پھر اسم اللہ نے اس مسئلے کو حل کروایا اور کہا کہ جی آپ سارے ہیں، اینڈ پہ جو نہیں ہے اسم اللہ اسم اعظم ذات کے پاس گیا، اور اس کے بعد ذات سے جو ہے وہ اس کا آرڈر لیا۔ تو یہ انقاء مغرب کتاب میں ہم نے اسماء الہیہ کے والے سے دیکھا کہ اسماء الہیہ کے عین کا ظہور کیا ہے، بیسیکلی موجودات پر ان کے اسماء کے اثرات کا ظہور ہے، تو یہ بیسیکلی تو موجودات کا ظہور ہی اعیان کا ظہور ہے۔
تو لیکن اس میں یہ سمجھ میں رہنی چاہیے کہ کس طرح سے ہے، تاکہ کوئی بندہ اس کو گڑبڑ نہ کر دے اور یہ نہ سمجھے کہ اسماء کا ظہور جو ہے وہ موجودات کا ظہور ہی ہے تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایک فرق ہے جو کہ رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کتاب انشاء الدوائر میں اسماء کیا کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ سے یہی مکالمہ ذرا انشاء الدوائر میں ایک دوسرے انداز میں شیخ کس طرح فرماتے ہیں جان لے اللہ تجھے توفیق دے اور صائب بنائے، جب ہم نے عالم کو اس کی اصل پر دیکھا، اس کے منبع اور مصدر کی حقیقت کو جانا، اس کو الگ الگ کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اس عالم میں حضرت الہیہ سے کیا ظاہر ہوا، تو ہم نے ذات الہیہ کو اس بات سے منزہ پایا کہ عالم کون اور عالم خلق و امر سے اس کی کوئی مناسبت ہو یا کسی طور کا کوئی تعلق ہو، کیونکہ حقیقت اس کا رد کرتی ہے۔ تو شیخ پہلے جملے میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات الہیہ کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، حقیقت ہی اس کا رد کرتی ہے۔ تو جب ذات کائنات سے نکل گئی یا ذات کا کائنات سے تعلق نہ رہا، تو پھر کائنات کا تعلق ذات سے جب بلے استوار ہوگا تو کس طرح سے ہوگا؟ تو اس کے لیے شیخ نے اسماء کی کیٹیگری بنائی، تو فرمایا پھر ہم نے غور کیا کہ اس عالم پر حاکم اور مؤثر کون ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس سارے عالم میں اسماء حسنہ کا ہی ظہور ہے، یعنی اسماء حسنہ کا ہی اس عالم سے تعلق ہے، اس کے سوا نہیں۔ یہ ایسا کلی ظہور ہے جس میں ذرہ برابر پوشیدگی نہیں، یہ اپنے آثار اور احکام سے اس عالم میں ظاہر ہے، نہ کہ اپنی ذوات سے بلکہ اپنی امثال سے، نہ کہ اپنے حقائق سے بلکہ اپنے رقائق سے۔ تو وہ جو فصوص کے پہلے جملے میں کہا کہ جی ان یرا اعیان ہا، کہ ان کے اعیان کو دیکھے، تو وہ اعیان سے مراد اسماء کا وجودی عین نہیں ہے، کیونکہ شیخ نے ادھر کہہ دیا نا کہ اسماء کا ظہور جو ہے وہ کائنات پر اثر سے ہے، ان پر حکم سے ہے، اور یہ اپنی ذوات سے نہیں ہے وجود ان کا، یہ بلکہ اپنی امثال سے ہیں، یہ اپنے حقائق سے نہیں ہیں بلکہ اپنے رقائق سے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی فصوص کے پہلے جملے کی شرح ہے۔ آگے پھر وہی ہے سارا اسماء کا پورا اس میں تفصیل ہے کہ جی پہلے سارے اسماء جو ہیں وہ جمع ہوئے، پھر اس کے بعد اسم اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کب ہونا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ 7 اسماء ہیں، اور وہ ساری تفصیل ہے انشاء الدوائر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال ویڈیو کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو آج ہم نے اس پہلے جملے میں یہ ثابت کرنے کی، یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اسماء کے والے سے جو شیخ نے فرمایا کہ ان یرا اعیان ہا، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو شیخ کے دیگر کلام میں چونکہ یہ چیزیں موجود تھیں تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ اس کو جمع کر دیتے۔ شارحین میں سے اکثر نے اس پہ خود سے شرح کرنے کی کوشش کی ہے اور شیخ کے کلام پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کی شرح نہیں اٹھائی، اور ہماری کوشش، ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کی طرف ہی رجوع کریں، شیخ کے کلام کی شرح شیخ کے کلام سے ہی کی جائے۔ تو اپنی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے آگے دوبارہ